رات کو تقریباً 11 بجے سینڈرا کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے اپارٹمنٹ چلا آیا۔ اس نے سعد کو ایک چابی دی تھی، دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لانگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والے کہکے اور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ سعد کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا، جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ جتنا مذہبی آدمی تھا، اس سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ وہ اندر داخل نہیں ہوا۔ قدرے بے یقینی سے واپس مڑ گیا اور تب اس کی نظر لانگ روم کی ٹیبل پر رکھی ہوئی بوتل اور گلاس پر پڑی۔ وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے ہوئے تھے، وہ مزید وہاں رکے بغیر اس طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ بالکل ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ہر وقت اسلام کی باتیں کرتا رہتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کرتے ہوئے وہ اس طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس تو یہیں ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے پی بھی ہوگی اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا۔ اسی فریج اور کچن میں جہاں وہ پانی پینے تک کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جو اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یا بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے، اور وہ ایک لڑکی تھی، امامہ، جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اور بنتے پھرتے ہیں سچے مسلمان۔ نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھے ہوئے اس نے کچھ تمسر سے سوچا، منافقت اور جھوٹ کی حد ان پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ گاڑی پارکنگ سے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس وقت وہ سینڈرا کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دانش کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ سالار نے بہانہ بنا دیا کہ وہ بور ہو رہا تھا، اس لیے اس نے دانش کے پاس آنے اور وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دانش مطمئن ہو گیا۔ اتوار کی رات کو جب وہ اپنے اپنے اپارٹمنٹ آیا تو سعد وہاں نہیں تھا۔ اس نے فلیٹ میں کہیں بھی ایسے آثار نہیں تھے جس سے یہ پتہ چلتا کہ وہاں کوئی عورت آئی تھی۔ وان کی وہ بوتل بھی اسے کہیں نہیں ملی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا پورے اپارٹمنٹ کا تفصیلی جائزہ لیتا رہا۔ وہاں موجود ہر چیز ویسے ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ سالار نے اپنا سامان رکھنے کے بعد سعد کو فون کیا۔ کچھ دیر رسمی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ موضوع پر آ گیا۔ پھر اچھی رہی تمہاری اسٹڈیز؟ اسائنمنٹ بن گئے؟ ہاں یار، میں تو دو دن اچھا خاصا پڑھتا رہا، اسائنمنٹ تقریباً مکمل کر لی ہے۔ تم بتاؤ تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ سعد نے جواباً پوچھا۔ بہت اچھا۔ کتنی دیر میں پہنچ گئے تھے وہاں؟ رات کو سفر کرتے ہوئے کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ سعد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، رات کو سفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فرائیڈے کی رات کو نہیں، سیٹرڈے کی صبح گئے تھے ہم لوگ وہاں، سالار نے بتایا۔ تم پھر سینڈرا کی طرف رہے تھے؟ نہیں، دانش کے پاس۔ کیوں؟ یہاں آ جاتے اپنے اپارٹمنٹ پر۔ آیا تھا، سالار نے بڑے اطمینان سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ سالار دل ہی دل میں ہنسا۔ سعد کے پیروں کے نیچے سے یقیناً اس وقت زمین نکل گئی تھی۔ آئے تھے؟ کب؟ اس بار وہ بے اختیار ہکلایا۔ 11 بجے کے قریب۔ تم اس وقت کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے تم لوگوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سعد پر اس وقت سکتہ طاری ہو چکا ہوگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آ سکتا ہے۔ سالار اس طرح اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ ویسے تم نے کبھی اپنی گرل فرینڈ سے ملوایا نہیں؟ اس نے مزید کہا۔ سعد کو سانس لینے میں جتنی دقت ہو رہی تھی وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بس ویسے ہی ملوا دوں گا، اس نے دوسری طرف سے بے حد مدم اور معذرت خواہ انداز میں کہا۔ مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس وقت سعد پر کچھ ترس بھی آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند ہی منٹوں کے بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ وہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی اور عقیدت وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شدید مدد سے مذہب کی بات کرتا تھا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت دیتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا،
اللہ سے محبت کے بارے میں گھٹنوں بولنے کے لیے تیار رہتا اور مذہب کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوتا تو کسی آیت کا یا کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگ کے ساتھ اور بہت سے لوگ ساتھ سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرعوب، اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار ایک مثالی مسلم جوانی میں مصروف زندگی میں بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ساتھ کرنا جانتا تھا، اور اس کا انداز بیان بے حد متاثر کن تھا، اور اس سے شناس سال لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں تھا اور نہ ہی کسی رشک کا شکار۔ جیسے سعد کی داڑھی اس کی دین کے لیے استقامت کا یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی، نہ دوسروں کے لیے، اور اس کا ادب احترام، اس کا نرم انداز گفتگو۔ امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ جلال نے اسے آگے بڑھایا تھا اور سعد نے اسے انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ داڑھی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم پردہ کرنے والی لڑکی، اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات کو فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال انصر داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا، اور ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا۔ پھر دین الگ دنیا الگ رکھ کر بات کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعے سے ایک اور خراب ہو گئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا تھا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کر کے اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپنے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا، اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھا، گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹ اور پیجز کی تفصیلات تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھیں۔ سعد نے جن چند ویب سائٹس کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی کے متعلق تھیں۔ اپنے کسی دوسرے دوست کے ان پیجز دیکھنے پر یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت ہوتی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد ان کی ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے آ گیا تھا۔ تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی اور کچھ تقریبات میں شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ بات کیا ہوئی؟ تم بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے، سکندر نے کہا۔ پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں؟ معیز کے ساتھ میری کوئی سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو سالار کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اسے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چٹ لیٹ گیا۔ چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد اگلے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن اسکیننگ کے لیے کہیں جانا چاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے، وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے واپس کسی ٹور آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں میں طے کر لوں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر سیکنگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا۔ پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں چند پیگ پیے۔
رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیک کا، فوری طور پر اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یک دم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار کہکی اور پھر چند منٹ اس طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑا رہنے کی کوشش میں اس نے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے وقت دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بامشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھیں۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی، وہ اپنے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہی اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزنگ کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں بعد ہوش میں آ گیا تھا اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹر کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزاری۔ اتوار کو دوپہر کے قریب وہ گھر آ گیا تھا اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پا جانے والا پروگرام چند ہی دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کو صبح نکلنا تھا اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا، لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو بلکہ اپنے کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ ایک ہلکے پھلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوائی لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا اور اس وقت اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جو تو بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھونے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔ کافی بننے کے لیے رکھ کر آ کر آنسر ویئر فون پر ریکارڈ کال سننے لگا۔ چند کال ساتھ کی تھیں جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا اور پھر آخری کال میں اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی صلواتیں سنائی تھیں۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر سیکنڈ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی اسے چند کالز کی تھیں۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھیں، وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھی۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے۔ اگر اس نے پچھلے 2 دن اپارٹمنٹ پر گزارے ہوتے تو وہ یقیناً یہ کام کرتا، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر، کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لیں اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت وہ میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح سے بخار میں پھنک رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے اور اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی شدید درد کی گرفت میں تھا اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ سے یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار اوندے منہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں کی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والی درد کی ٹپوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑتا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور کمرہ صرف ہی نہیں پورا گھر تاریک تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی، وہ غنودگی کی کسی درمیانی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ
नोट पा रहा था। सेंट्रल हेडसेट होने के बावजूद इसे बेतहाशा सर्दी महसूस हो रही थी। इसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और कंबल इसकी कपकपाहट को ख़त्म करने में नाकाम था। वो जिस्मानी तौर पर खुद उठकर कुछ भी पहनने या ओढ़ने के काबिल नहीं था। इसे अपने सीने और पेट में एक बार फिर दर्द महसूस होने लगा। इसकी कराहों में अब शिद्दत आती जा रही थी। एक बार फिर मतली महसूस करने पर इसने उठने और तेज़ी से वॉशरूम जाने तक की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। चंद लम्हों के लिए वो बेड पर उठकर बैठने में कामयाब हुआ और इससे पहले कि वो बेड से उतरने की कोशिश करता, इसे एक ज़ोर की अबकाई आई। पिछले 24 घंटों में अंदर रह जाने वाली थोड़ी सी खुराक भी बाहर आ गई थी। वो गशी के आलम में अपने कपड़ों और कंबल से बेनियाज नहीं था, मगर वो मुकम्मल तौर पर गंदगी से लथड़े हुए बेबस था। इसे अपना पूरा वजूद मफलूज महसूस हो रहा था। बेजान सी हालत में वो इसी तरह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। इसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। वो इर्द गिर्द के माहौल से मुकम्मल तौर पर बेनियाज हो चुका था। गशी की कैफियत में कराहों के साथ इसके मुंह में जो कुछ आ रहा था वो भूलता जा रहा था। गशी का ये सिलसिला कितने घंटे जारी रहा इसे याद नहीं। हाँ, अलबत्ता इसे ये ज़रूर याद था कि इस कैफियत के दौरान इसे एक बार यूँ महसूस हुआ था जैसे वो मर रहा है, और इसी वक्त ज़िंदगी में पहली बार मौत से अजीब सा खौफ महसूस हुआ था और किसी न किसी तरह फ़ोन तक पहुँचना चाहता था। वो किसी को बुलाना चाहता था, मगर वो बिस्तर से नीचे तक नहीं उतर सका। शदीद बुखार ने इसे मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया था और फिर भला आखिर वो खुद ही इसी कैफियत से बाहर आ गया था। इस वक्त रात का पिछला पहर था जब वो इस गनूदगी से बाहर निकला था। आंखें खोलने पर इसने कमरे में वही तारीकी देखी थी, मगर इसका जिस्म अब पहले की तरह गर्म नहीं था। कपकपी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। इसके सर और जिस्म में होने वाला दर्द भी हल्का था। कमरे की छत को कुछ देर घूरने के बाद इसने लेटे लेटे अंधेरे में साइड लैंप को ढूंढकर ऑन किया। रोशनी ने कुछ देर के लिए इसकी आंखों को चंदिया बंद हो जाने पर मजबूर कर दिया। इसने अपना हाथ बढ़ाकर आंखों के पंद पोपोटों को छोड़ा और सूजे हुए थे। आंखों में चुभन हो रही थी। सूजे हुए पोपोटों को बामुश्किल खुले रखते हुए वो अब इर्द गिर्द की चीज़ों पर गौर कर रहा था और अपने साथ होने वाले तमाम वाक़यात को याद करने की कोशिश कर रहा था। हल्के हल्के झमाकों के साथ इसे अब सब कुछ याद आता जा रहा था। इसे बेख्तियार अपने आप से घिन आई। बेड पर बैठे बैठे इसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर इसे उतारकर दूर फेंक दिया। फिर लड़खड़ाते हुए वो बेड से उतर गया और कंबल और बेडशीट भी खींचकर इसने बेड से उतारकर फर्श पर डाल दिए। इन्हीं लड़खड़ाते कदमों के साथ वो सोचे समझे बगैर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में मौजूद बड़े आईने के सामने अपने चेहरे पर नज़र पड़ते ही इसे जैसे शॉक लगा था। इसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी। इसके गिर्द पड़ने वाले हल्के बहुत नुमाया थे और चेहरा बिल्कुल जर्द था। इसके होंठों पर पेड़ियाँ जमी हुई थी। इसे इस वक्त देखने वाला यही सोचता कि वो किसी लंबी बीमारी से उठा है। 24 घंटे में इतनी शेव बढ़ गई थी कि इसने हैरानी के आलम में अपने गालों को छूते हुए कहा, इतनी बुरी शक्ल तो मेरी फ़ोटो पॉइजनिंग के बाद हॉस्पिटल में रहकर भी नहीं हुई जितनी एक दिन इस बुखार ने कर दी है। वो बेयकीनी के आलम में अपने आंखों के हलकों को देखते हुए बड़बड़ाया। टब में पानी भरकर वो इसमें लेट गया। इसे हैरानी हो रही थी कि बुखार की हालत में भी इसने फौरी तौर पर इसी वक्त अपने कपड़ों को क्यों नहीं बदल लिए। वो क्यों वहीं पड़ा रहा। बाथरूम से निकलने के बाद बेडरूम में रहने के बजाय वो किचन में चला गया। इसे बेतहाशा भूख लग रही थी। इसने नूडल्स बनाए और इन्हें खाने लगा। मुझे सुबह डॉक्टर के पास जाकर अपना तफसीली चेकअप करवाना चाहिए, इसने नूडल्स खाते हुए सोचा। थकन एक बार फिर इसके असाब पर सवार हो रही थी। नहाने के बाद इसे अगरचा अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, मगर इसकी नफाकत ख़त्म नहीं हुई थी। नूडल्स खाने के दौरान इसने टीवी ऑन कर दिया और चैनल सर्च करने लगा। एक चैनल पर आने वाला टॉक शो देखते हुए इसने रिमोट रख दिया और फिर एक बार नूडल्स के प्याले पर झुक गया। इसने अभी नूडल्स का दूसरा चमचा मुंह में रखा ही था कि वो बेख्तियार रुक गया। उलझी हुई नज़रों से टॉक शो को देखते हुए इसने रिमोट को एक बार फिर उठा लिया। हाथ आगे बढ़ाते हुए वो एक बार फिर चैनल सर्च करने लगा, मगर इस बार वो हर चैनल को पहले से ज़्यादा ठहर कर देख रहा था और इसके चेहरे की उलझन बढ़ती जा रही थी। ये क्या है, वो बड़बड़ाया। इसे अच्छी तरह याद था वो जुम्मे की रात को सड़क पर बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल गया था। हफ्ते का सारा दिन इसने वहीं गुजारा था और इतवार की दोपहर को वो वापस आया था। इतवार की दोपहर को सोने के बाद वो अगले दिन 11 बजे के करीब उठा था। फिर इसी रात इसे बुखार हो गया था। शायद इसने मंगल का सारा दिन बुखार की हालत में गुजारा था और अब यकीनन मंगल की रात थी, मगर टीवी चैनल्स इसे कुछ और बता रहे थे। वो हफ्ते की रात थी और अगला तलू होने वाला दिन इतवार था।
اس نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لانگ روم کی میز پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا۔ یک لک تھی جیسے اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہاں موجود طارق نے اسے جیسے ایک اور جھٹکا دیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا میں 5 دن بخار میں مبتلا رہا ہوں؟ 5 دن ہوش و حواس سے بے خبر رہا ہوں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ 5 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے 5 دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے؟ میں 5 دن تک اس طرح بے ہوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ تیزی سے آنسر فون کی طرف بڑھ گیا۔ فون پر اس کے لیے کوئی ریکارڈ پیغام نہیں آیا تھا۔ پاپا نے مجھے کوئی کال نہیں کی اور ساتھ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں انہیں یاد نہیں رہا؟ اسے جیسے کوئی پیغام نہ پا کر شوق لگا تھا۔ وہ بہت دیر تک بالکل ساکت فون کے پاس بیٹھا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا کو میرا خیال ہی نہ رہا ہو، یا کسی اور فرینڈ کو، یا پھر کسی اور کو؟ اس طرح مجھے کیسے چھوڑ دیا انہوں نے؟ اس وقت اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور ایک بار پھر کپکپا رہے تھے۔ وہ نقاہت یا کمزوری نہیں تھی، پھر وہ کیا تھا جو اسے کانپنے پر مجبور کر رہا تھا؟ وہ اٹھ کر واپس صوفے کی طرف چلا گیا۔ نوڈلز کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر وہ ایک بار پھر انہیں کھانے لگا۔ اس بار نوڈلز میں چند منٹ پہلے کا ذائقہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا وہ بے ذائقہ ربڑ کے چند نرم ٹکڑوں کو چبا رہا ہے۔ چند چمچے لینے کے بعد اس نے پیالہ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اسے کھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بھی عجیب سی بے یقینی کی گرفت میں تھا۔ کیا واقعی وہ 5 دن یہاں اکیلا اس طرح پڑا رہا تھا کہ اسے خود اپنے بارے میں ہی پتہ تھا اور نہ ہی کسی اور کو؟